اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا احدا صمدا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما کثیرا نافعا حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے پارہ نمبر 4 کا رکوع نمبر 2۔ جیسا کہ اس سے پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہودیوں کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ حسد تھا، اور حسد کی وجہ سے ہر وقت ان کے درمیان فرقہ بازی پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے، ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو شماس بن قیس کا ہم نے پڑھا تھا کہ اس نے جب دیکھا کہ اوس و خزرج دو بہت بڑے قبیلے جو بہت عرصہ دراز تک ان کی آپس میں لڑائی چلتی، جنگ چلتی، اور آپس میں بڑی ان کی نفرتیں تھیں، دوریاں تھیں اور لڑائی جھگڑے تھے، تو وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سن کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد بنے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صف میں شامل ہوئے، تو اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں محبتیں پیدا فرما دی، اخوت و بھائی چارہ قائم ہو گیا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ مر مٹنے والے اور یہ دین کو سیکھنے والے اور پھر اس پہ عمل کے عاشق بن گئے۔ تو یہودی اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، وہ بہت حسد کرتے تھے۔ تو اس بندے نے، شماس بن قیس نامی ایک یہودی تھا، اس نے جب دیکھا کہ یہ دن بدن جو ہے ان کو ترقی مل رہی ہے، فروغ مل رہا ہے، اسلام میں یہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں اور ہمارے ایک طریق سے کٹتے چلے جا رہے ہیں، اور جو ان کی نفرتیں تھیں دن بدن ختم ہو کر کے محبتوں میں یہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، تو پھر اس نے سوچا کہ کوئی ایسا طریقہ کرنا چاہیے کہ جو ان کے درمیان جو ہے لڑائی جھگڑا پیدا ہو جائے۔ تو جیسا ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ جو فخریہ اشعار تھے فریقین کے، تو وہ وہاں پڑھے گئے، جو ہی انہوں نے سنے تو آپس میں جو ہے آگ بگولا ہو گئے اور لڑنے کو تیار ہو گئے، ٹائم مقرر کر لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی، اور پھر انہیں احساس ہوا، شرمندگی ہوئی، انہوں نے توبہ استغفار کی، روئے، اور انہیں احساس ہوا کہ شیطان نے ہمارے درمیان پھر پھوٹ پیدا کر دی ہے اور یہ یہودیوں کی چالیں ہیں۔ تو آگے اللہ رب العزت جو ہے ایمان والوں کو، چاہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، چاہے قیامت تک آنے والے ایمان والے ہیں، تو ان کو ایک اصول دے رہے ہیں، اس اصول کی وجہ سے آپس میں اتفاق و اتحاد پیدا ہوگا اور جو انتشار ہے وہ ختم ہوتا چلا جائے گا۔ تو اس آیت میں ہم یہ جو پہلی 2 آیات ہیں بالخصوص ان میں ہم سمجھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے۔ یہ ایک اصول دیا کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ جو ہے ڈرتے رہو، کیسے؟ حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، اور ہرگز نہ مرنا تم، الا مگر، وانتم، اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، کہ تم ہرگز بھی ایسی حالت میں نہ مرنا کہ اسلام سے ہٹے ہوئے ہو، جب تمہاری موت آئے تو تم اسلام پہ قائم و دائم ہو۔ اب اس آیت کو سمجھ لیتے، پھر آگے سمجھتے ہیں کہ یہاں ایمان والوں کو اللہ رب العزت تقوی کا درس دے رہے ہیں،
तकवा अरबी का लफ्ज़ है और अरबी में बचने को कहते हैं, इज्तनाब परहेज़ करने को तकवा कहते हैं। और इसका जो माना किया जाता है वो डरने का। तो किस चीज़ से डरना, यानी अल्लाह ताला से डरना। और डरना क्या कि जिन चीज़ों से अल्लाह ने मना किया है वो डरने की चीज़ें हैं, और उनको इख्तियार करके जो अज़ाब आखिरत का होगा असल में वो डरने का है। तो इसलिए अल्लाह ताला से डरने को कहा गया। अब ये तकवा जो है इसके बहुत से मफ़हूम जो है बयान किए जाते हैं। एक वाक़या बहुत दफ़ा हमने सुना कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि तकवा किसे कहते हैं। तो उन्होंने पूछा कि कभी आप कांटेदार जहाड़ी के दरमियान से गुज़रे हैं। तो उन्होंने हम फरमाया कि हाँ गुज़रा हूँ। तो कहा किस तरह गुज़रते हैं। तो उन्होंने फरमाया कि मैं अपने कपड़े समेट समेट के गुज़रता हूँ कि कोई कांटा भी मेरे कपड़ों को न लगे। तो हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि यही तकवा है कि दुनिया में हम इस तरह ज़िंदगी गुजारें कि किसी गुनाह की आलूदगी हमारे साथ न लगे। तकवा कहलाता है, यानी गुनाहों से बचना। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा फरमाया कि अत्तक़वा हा हुना, तकवा यहाँ होता है, और इशारा किया सीने की तरफ कि दिल के अंदर जो कैफियत हालात होते हैं असल में तकवा वो होता है। जिस तरह एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि अगर मैं एक बर्तन में अपना दिल निकाल के रखूं, यानी दिल के अंदर जो कुछ भी है उसको जिस्म मिल जाए कि मेरे दिल में क्या क्या है, और मैं भरे बाज़ार में फिरूं तो मुझे शर्मिंदगी ना हो, इसको तकवा कहते हैं। कि किसी वक़्त भी दिल के अंदर ऐसी बात ना आए जो अल्लाह ताला की नाराज़गी का ज़रिया हो, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी का ज़रिया हो, या दीन से हटी हुई हो, तो इसको तकवा कहते हैं। तो मुफस्सिरीन हज़रात फरमाते हैं कि तकवा के 3 दर्जे हैं। पहला दर्जा ये है कि काफ़र से मुसलमान हो जाना। यही जो पहला पारा शुरू होता है ना, तो हम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सूरह फातिहा में मांगी, और ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये किताब है इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है, हुदल लिल मुत्तकीन, ये हदायत का ज़रिया है तकवा वालों के लिए। तो यही वाला पहला दर्जा तकवा का है कि काफ़र से मुसलमान हो जाएं। इस लिहाज से हर मोमन बंदा मुत्तकी भी है साथ साथ। और तकवा का दूसरा दर्जा है जो असल है, जो मतलूब है, जिसमें कुरान शरीफ में जिसका जगह जगह तज़किरा किया गया है, और जो जन्नत की बशारतें दी गई हैं कि तकवा वालों को ये मिलेगा वो मिलेगा। तो ये वाला दूसरे नंबर वाला दर्जा है। ये दर्जा क्या है कि जिन बातों से अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ होते हैं, उन सारी बातों से बचने का नाम तकवा है। ये दूसरा दर्जा है। और इसमें फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो जितनी तुम्हारे में इस्तिताअत है, यानी अपनी भरपूर ताकत लगा दें। और ताकत लगा देने के बाद कोई नाफरमानी हो जाए तो हक़ तुक़ाती से हटी हुई नहीं है, वो तकवे के हक़ की अदायगी हो रही है। और जो तीसरा दर्जा है वो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम और उनके नायबीन जो औलिया अल्लाह होते हैं, जिनका दिल हर वक़्त अल्लाह ताला की याद से मामूर होता है, और कभी भी किसी लम्हा भी अल्लाह ताला के अलावा किसी गैर की मोहब्बत या याद या इस तरह का कोई वो जो ममनू है उनके दिल में नहीं आता, अल्लाह ताला की याद में लगे रहते हैं। तो ये तकवे का सबसे ऊंचा और तीसरा दर्जा ये है। तो दरमियानी दर्जा जो है वो असल मतलूब है। ऊपर वाले दर्जे में भी कोशिश करनी चाहिए कि औलिया अल्लाह की सफ़ में शामिल हूँ, लेकिन औलिया अल्लाह की सफ़ में अगर वली तो सारे ही हैं, लेकिन जो बहुत ऊंचा दर्जा है तो ये कोशिश करनी चाहिए कि दरमियानी दर्जा कि जिसमें हत्तल इम्कान ये कोशिश हो कि कोई काम भी मुझसे ऐसा ना होने पाए
کہ جس سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جو یہاں فرمایا گیا نا کہ اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو حق تقاتی، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، تو انہوں نے بتایا کہ حق تقاتی ہی کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے فرمایا حق تقاتی ہی ان یطاع ولا یعصى، کہ اللہ کی ایسی اطاعت کی جائے کہ پھر نافرمانی نہ کی جائے، وَيُذْكَرُ وَلَا يُنْسَى، اور اس کا ذکر کیا جائے اور اس کو بھولا نہ جائے۔ یعنی تھوڑی دیر بھی مطلب غفلت ہو تو فوراً سے پھر اللہ تعالیٰ کو یاد کر لینا چاہیے، تسبیحات کر لینی چاہیے، اور وَيُشْكَرُ وَلَا يُكْفَرُ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے ہر لمحہ، اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہ کی جائے۔ یہ حق کا تقاتی ہے۔ یہ تو 3 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک کیا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی چاہیے، بھرپور کوشش کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف نہیں جانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا ہر لمحہ، بزرگ کیا فرماتے ہیں کہ جو دم غافل وہ دم کافر، کہ جو لمحہ ہم نے غفلت میں گزارا گویا کہ وہ کفر میں گزارا۔ تو ان کی کیفیات یہ ہوا کرتی تھی۔ اس وجہ سے ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اگر غفلت ہو بھی گئی ہے تو جو ہی یاد آئے فوراً اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لینا چاہیے۔ تو ایک کو کہتے ہیں وقوف قلبی، وقوف ٹھہرنے کو کہتے ہیں۔ قلب کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت دھیان، یعنی استحضار ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہر وقت انسان کے دل کی یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک آدمی باغ میں گیا کچھ پھل اتارنے کو چوری کے ایک نیت سے، تو بیٹے کو باغ کے باہر کھڑا کیا اور اسے کہا کہ بھائی اگر کوئی آیا یا تمہیں کچھ ذرا سا بھی معلوم ہوا تو آپ نے مجھے فوراً اطلاع دینی ہے تاکہ میں باہر آ جاؤں۔ تو وہ جب اندر چلا گیا، بیٹا جو ہے تھوڑا سا دین کی واقفیت رکھتا تھا، وہ کھڑا ہوا تھوڑی دیر، اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے آواز دی کہ ابا جی یعنی باہر آ جائیں، یعنی کوئی آ رہا ہے، کوئی ہے۔ تو باہر نکل کر کے باپ نے پوچھا کہ کون ہے، کدھر ہے؟ تو اس نے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے، یعنی اللہ دیکھ رہے ہیں تو اس لیے میں نے آپ کو آواز دی۔ تو ہر وقت یہ استحضار ہونا چاہیے کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ دوسرا درس اس میں کیا دیا گیا؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ہرگز تم نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ اب یہ بندے کا اختیار تو نہیں ہے کہ وہ یعنی کسی ٹائم بھی مر سکتا ہے اور کسی جگہ بھی مر سکتا ہے۔ تو یہاں جو اللہ نے یہ فرمایا کہ تم ہرگز نہ مرنا مگر صرف اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، تو اس کا معنی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کما تعیشون تموتون کما تموتون تحشرون، جس طرح کی زندگی گزارو گے ویسی ہی تمہیں موت آئے گی، اور جس حالت میں تمہیں موت آئے گی اسی حالت میں تم میدان حشر میں اٹھائے جاؤ گے۔ تو یعنی زندگی جب ہم جس طرح کی گزاریں گے تو ویسی ہی ہمیں موت آئے گی۔ اور اس میں ایک حدیث جو اور بیان کی جاتی ہے کہ ایک بندہ جو ہے ساری زندگی اس نے بدعمالی والی گزاری اور آخر میں کوئی نیکی کر لی تو جنت میں چلا گیا، بالکل جہنم کے قریب تھا۔ اسی طرح ایک جہنم جنت کے قریب ہے اور کوئی ایسی غلطی کر دی کہ وہ جہنم میں چلا گیا۔ تو اس کا کیا مفہوم ہے؟ تو اس کا مفہوم مفسرین حضرات بیان فرماتے ہیں کہ جس نے پکا ارادہ کر لیا، ارادے میں پختگی لے آیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا والی زندگی گزارنی ہے، اعمال صالحہ والی زندگی گزارنی ہے، تقوی والی زندگی گزارنی ہے، اور اخلاص بھی اس نے اپنے اندر رکھا اور بھرپور کوشش کی، تو اسے ضرور انشاءاللہ ایمان ہی کی حالت میں موت آئے گی، کیونکہ اصل پختگی ہے۔ جنہوں نے اعمال تو کیے لیکن ان کے اعمال کے اندر یہ 2 چیزیں نہیں ہوں گی، اعمال میں پختگی، ارادے میں پختگی، اور ارادے کے اندر اخلاص، تو وہ پھر کسی وقت بھی بہک سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے، میں اکثر طالبات کو بھی کہتی ہوں کہ جب ہم مدرسے میں آ گئے، تعلیم حاصل کرنا شروع ہو گئے، تو پھر ہماری نیت کہ ہم نے کیا نیت کی، کچھ نیت کرتے ہیں کہ بس میں عالمہ بن جاؤں، حافظہ بن جاؤں تو بس یہ پورا ہو جائے، کیونکہ مجھے والدین نے کہا حافظہ بن جاؤ، عالمہ بن جاؤ، تو اب بننا ہی ہے، میں اب کیا کروں۔ تو
वहाँ तक इरादा किया, अल्लाह ताला की मदद भी वहाँ तक ही होगी। किसी ने इरादा किया कि मैं ये पढ़ करके फिर ये करूँगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उधर ही फेर देते हैं, वहाँ तक ही अल्लाह ताला का ताअव्वुन होता है। और जिसने इरादा किया कि मैं आखिरी सांस तक इखलास व लिल्लाहियत के साथ अल्लाह ताला के दीन की खिदमत करूँगी, तो उसकी ज़िंदगी में जितने भी नशेब व फराज आएँ, जिस तरह की भी हालात आएँ, अल्लाह ताला का ताअव्वुन उसके साथ बाकी रहता है। तो ये इरादे की पुख्तगी और नीयत के अंदर जो इरादे के अंदर पुख्तगी और इखलास, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह ताला की मदद को खींचती हैं। तो जब अल्लाह ताला की किसी के साथ मदद हो जाती है तो कभी भी वो गुमराही के रास्ते पे नहीं जाता, कभी भी वो अपनी मंजिल को नहीं खोता, कभी भी वो बहकता नहीं है। तो इसलिए सिर्फ़ आमाल करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि आमाल अगर अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल करवाने हैं और आखिरी सांस तक ईमान वाली ज़िंदगी गुजारनी है, तो अपने इरादों में पुख्तगी पैदा करनी है और इखलास वाले आमाल करने हैं। अल्लाह हमें तौफीक अता फ़रमाए। और फिर अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा रखना है कि जितना मेरे बस में है, ए अल्लाह मैंने इरादे में भी पुख्तगी की, मैंने इखलास भी अपने आमाल में रखने की कोशिश की। ए अल्लाह मुझे आप पे भरोसा है, आप मुझे ज़रूर मरते वक़्त कलमा नसीब फरमाएंगे। तो मन काना आखिर कलाम ही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हुआ, वो सीधा जन्नत में जाएगा, यानी बग़ैर जहन्नुम के जाए, सीधा जन्नत में, पहली बार में ही जन्नत में चला जाएगा इंशाअल्लाह। फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वातसिमू बिहब्लिल्लाह, मज़बूती से थामे रखो अल्लाह ताला की रस्सी को। अब रस्सी से यहाँ क्या मुराद है? ये रस्सी से मुराद अल्लाह ताला का दीन है। और एक फरमाते हैं बुज़ुर्ग के रस्सी से मुराद क़ुरान है, यानी क़ुरान को, दीन इस्लाम को थाम लो। तो ये रस्सी, एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि छूट तो सकती है, टूट नहीं सकती। कोई पक्का ना हो तो फिर ये रस्सी क्या हो जाएगी? छूट जाएगी। तो टूटने वाली ये रस्सी नहीं है। ये दीन इस्लाम, ये कुरान इतना मज़बूत दीन है कि ये कभी भी टूटने वाला नहीं है। वातसिमू बिहब्लिल्लाह, मज़बूती से थामे रखो अल्लाह ताला की रस्सी को, जमीअन, सारे के सारे। यहाँ चंद चीज़ें समझने वाली हैं। देखें, वला तफ़र्रक़, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू, मज़बूती से थामे रखो अल्लाह ताला की रस्सी को, सारे के सारे, और तफ़रक़ाबाज़ी न करो, यानी इत्तफ़ाक़ को इत्तेहाद पैदा करो। और इत्तफ़ाक़ को इत्तेहाद किससे आएगा? जो पहले हमें हक़्क़ तुक़ाती ही बताया गया कि तक़वा इख्तियार करोगे, इत्तफ़ाक़ को इत्तेहाद आएगा। और जब इत्तफ़ाक़ को इत्तेहाद आएगा तो इंतशार से बचत हो जाएगी, फिर मुंतशिर नहीं होगे। तो तक़वा वाली ज़िंदगी जिसने भी गुजारी उसमें इत्तफ़ाक़ को इत्तेहाद आएगा। लेकिन समझने वाली ये बात है कि हर बंदा, कोई बंदा ऐसा नहीं है जो झगड़ा चाहता हो, कोई बंदा ऐसा नहीं है जो सीधा चलना न चाहता हो। इत्तफ़ाक़ को इत्तेहाद को हर बंदा अच्छा जानता है, लेकिन ये इत्तफ़ाक़ को इत्तेहाद इख्तियार करने का जो तरीक़ा है ना, ये हर एक का अपना अपना है और गलत है, जिसकी वजह से इत्तफ़ाक़ को इत्तेहाद पैदा होने की बजाय मज़ीद इंतशार पैदा होता है। तो वो क्या है कि फ़र्ज़ करें आज के वक़्त में हम देखें कि दो बंदों का भी जो आपस में इत्तफ़ाक़ होता है ना किसी बात पे, तो पीछे अग़राज़ शामिल होती हैं। और अगर गर्ज़ ख़त्म हो गई, इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद भी ख़त्म हो जाएगा। और फ़र्ज़ करें अग़राज़ उसमें नाकामी हो गई तो सिर्फ़ इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद ही नहीं ख़त्म होता, बल्कि दुश्मनी पैदा हो जाती है अगर उस बात पे नाकामी हो जाए। तो हर बंदा ये चाहता है कि इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद हो, लेकिन वो इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ की सूरत क्या पैदा करते हैं कि जो अपने ख़यालात हैं, अपना एक प्रोग्राम तैयार करते हैं, अपना एक निज़ाम तैयार करते हैं और फिर दूसरों को दावत देते हैं कि आप इसमें हमारे साथ मुत्तफ़िक हो जाएं और इसमें बहुत कामयाबियां हैं, हर तरह की कामयाबियां। और दूसरा बंदा अपने तौर पे सोच रहा होता है, अपने जहन के हिसाब से, अपनी सलाहियतों के हिसाब से एक निज़ाम बना रहा होता है। तो सब का जो अपने अपने निज़ाम बनते हैं, तो फिर पार्टियों के अंदर से भी पार्टियां बनती चली जाती हैं। तो इस तरह इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद हो नहीं सकता। इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद की एक ही सूरत है जो इस आयत के अंदर अल्लाह ने बता दी
کہ ہر ایک کے ذہن کے مطابق اس کی دی ہوئی دعوت پہ اس کے ساتھ متفق ہونے کو اتفاق و اتحاد نہیں کہتے، اس کے نظام پہ چلنے کو اتفاق و اتحاد نہیں کہتے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے نظام دیا ہے وہ نظام حیات اصل میں ہے۔ تو اس نظام کے مطابق چلو گے تو پھر جو تمہارا اتفاق و اتحاد ہوگا اس کے بعد تم تفرقہ بازی میں مبتلا نہیں ہوگے۔ تو اللہ تعالیٰ کے قانون کو تھامو، دین اسلام کو تھامو، اللہ تعالیٰ کے قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اور یہ نظام حیات لے کر کے اس میں متفق ہو تو پھر کبھی بھی تم منتشر نہیں ہوگے۔ اب یہ اس کے بعد سمجھنے والی بات یہ ہو جاتی ہے کہ دائیں بائیں آگے پیچھے تو نہیں ہونا، صرف نظام حیات اللہ تعالیٰ کے دین کو بنائے رکھنا ہے۔ اب نظام حیات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا وہ ہے کون سا والا، اب سمجھنے کی یہ ضرورت ہے۔ اب عیسائی کہتے ہیں کہ وہ نظام تورات ہے، عیسائی کہتے ہیں نظام انجیل ہے، اور یہودی کیا کہتے ہیں نظام تورات ہے۔ لیکن ہم نے اس سے پہلے بھی بہت ساری آیات کے مفہوم میں یہ سمجھا ہے کہ وہ سارے کے سارے دین کیا ہو گئے ہیں، منسوخ ہو گئے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت آئی اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا تو اب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا جو نظام حیات ہے وہ صرف ایک ہی رہ گیا ہے، اور وہ کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن۔ کیا ہے؟ القرآن و سنتی، قرآن اور میری سنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ سے اب کیا مراد ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا جو نظام حیات ہے، اور وہ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اس کو مضبوطی سے تھام لو تو پھر اتفاق و اتحاد تمہارے میں قائم ہو جائے گا، تو پھر تفرقہ بازی نہیں آئے گی۔ پھر آگے اللہ فرما رہے یہ جو اوس و خزرج کے دو قبیلے تھے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں شامل ہو گئے تھے، ان کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اب کبھی بھی جھگڑا نہ کرنا۔ اب یہ سوچو تو صحیح کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جو تم پر ہے۔ کون سی نعمت؟ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ، جب تھے تم دشمن، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پس الفت پیدا کر دی، محبت پیدا کر دی اللہ نے تمہارے دلوں کے درمیان، کہ دنیا کے سارے خزانے خرچ کر کے بھی اگر کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہو تو نہیں ہو سکتی۔ یہ تو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بین قلوبہم، کہ اگر زمین بھر خزانہ خرچ کرو تو بھی کسی کے دل میں محبت پیدا نہیں کر سکتے، اور دل کے اندر محبت کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، کوئی نبی بھی کسی کے دل میں محبت پیدا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں تمہیں کتنی دین والوں سے نفرت تھی، کتنے تم جنگجو تھے، اللہ نے انعام کیا کہ تمہیں جو ہے تمہاری دشمنی کو محبت میں تبدیل کر دیا، پہلی نعمت۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں اچھا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پس الفت ڈال دی تمہارے دلوں کے درمیان، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پس ہو گئے تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کے ساتھ بھائی بھائی، کہ اللہ نے جو تم پہ نعمت کی ہے اس سے تم کیا ہو گئے ہو، آپس میں تمہارا بھائی چارہ قائم ہو گیا ہے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں وَكُنْتُمْ، اس سے بھی بڑی نعمت، محبت تو بعد میں آئی، پہلے کیا تھا؟ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تھے تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، پس اس نے بچا لیا تم کو اس سے، کہ بالکل جہنم میں جانے لگے تھے تم۔ اب جہنم میں جانے کے لیے صرف مرنے کی بات رہ گئی تھی کہ تم اگر مر جاتے تو سیدھے جہنم میں چلے جاتے، آگ کے گڑھے کے کنارے پہ تھے، وہاں سے اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ یعنی کس طرح بچایا؟ تمہیں اسلام کی توفیق دے دی۔ تو اسلام کی توفیق دینے کے بعد پھر تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے الفت پیدا کر دی۔ تو دو انعام کا اللہ نے تذکرہ کیا، پہلے کہ تمہیں اللہ نے اسلام دیا، اور پھر دوسرا کہ اللہ رب العزت نے تمہاری آپس میں الفت پیدا کر دی۔ تو یہ دونوں نعمتیں ضروری ہیں۔ اگر ہمیں اللہ رب العزت نے اسلام دیا،
اگر ہم اسلام پہ عمل پیرا نہیں ہوں گے تو ہمارے دلوں میں اس طرح ایک دوسرے کے لیے دینی محبتیں بھی پیدا نہیں ہوں گی، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے اعمال صالحہ بھی کیے، ان کے دلوں میں اللہ ایک دوسرے کے لیے محبتیں پیدا فرما دیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس آپس میں دین بڑھتا جائے گا اتنا ہی آپس میں اتفاق و اتحاد قائم ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ اتفاق و اتحاد دین سے ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے ملتا ہے۔ جتنی اطاعت شاری والی زندگی ہوگی اتنا ہی اتفاق و اتحاد دو طرح کا ہوتا ہے، ایک عارضی جو اپنے کوشش سے بندہ آپس میں قائم رکھتا ہے، وہ صرف ظاہری ہوتی ہے، وہ دلوں پہ ایک ہی گھر کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں، شوہر بیوی کی صورت میں رہ رہے ہوتے ہیں ایک ہی گھر، اور کتنا گہرا تعلق ہوتا ہے کہ شوہر اور بیوی ہیں لیکن آپس میں وہ محبتیں نہیں ہوتی، ظاہری رکھ رکھاؤ ہوتا ہے، کیونکہ اس طرح کا دین اندر نہیں ہوتا۔ جتنا دین پہ عمل پیرا ہوں گے اتنی محبتوں میں، اتفاق و اتحاد میں مضبوطی آتی ہے۔ جہاں انتشار ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے، تو جہاں اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی وہاں انتشار بھی نہیں ہوگا۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح واضح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیاتی ہی، اپنی نشانیاں، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت کی راہ اختیار کرو، کہ بہت کھول کر کے ہر بات کو اللہ بیان فرماتے ہیں تاکہ ہم اس پہ عمل پیرا ہو کر کے ہدایت کی راہ پہ چل سکیں۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، اور چاہیے کہ ہو تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، یدعون الی الخیر، اے مسلمانوں تمہارے درمیان ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، یدعون الی الخیر، جو بلاتی رہے خیر کی طرف، ویأمرون بالمعروف، اور منع کرتے رہے، یدعون الی الخیر، خیر کی طرف دعوت دیں، بلاتی رہے، ویأمرون بالمعروف، اور حکم دے وہ بہلائی کے کاموں کا، معروف کا، وینہون عن المنکر، اور منع کرے، باز رکھے برائی سے، یعنی اچھے کاموں کا حکم دیتی رہے اور برے کاموں سے منع کرتی رہے، ایسی ایک جماعت ہونی چاہیے۔ اور جب ایسا کام کرو گے تو وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہونے والے ہیں کہ آخرت میں اللہ انہیں کامیاب فرما دیں گے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جنت میں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو حقیقی معنوں میں کامیابی کیا ہے کہ آخرت کا بہترین اجر ملنا، انعام ملنا جنت کی صورت میں، اللہ تعالیٰ کی جو آخرت کی جنت کی صورت میں نعمتیں ہیں وہ مل جانا، یہ اصل کامیابی ہے۔ اب اس کو سمجھتے ہیں، دیکھیں اوپر والی آیت میں پہلے اللہ رب العزت نے اتفاق و اتحاد کا نسخہ بتایا، وہ نسخہ کیا تھا؟ وہ نسخہ یہ تھا کہ تم تقوی اختیار کر لو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ جاؤ، اللہ تعالیٰ کے رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، تو تمہارے میں اتفاق کو اتحاد آئے گا اور تم منتشر نہیں ہوگے۔ تو اس کے ذریعے تم اپنی اصلاح کرتے رہو۔ پھر اس کے بعد صرف اپنی اصلاح نہیں بلکہ یہ امت ایسی امت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو پھر اس امت کا جو سلسلہ ہے مطلب دعوت کا، وہ اس امت کے ذمے لازم کر دیا گیا۔ بہت سی قرآنی آیات کے اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی میں نے آپ کی طرف نازل کیا ہے مینو عن، آپ لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ بس اگر آپ نے ایسا نہ کیا، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا کہ آپ نے رسالت کے حق کی ادائیگی نہیں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور محنت کر کے، ہر طرح کی قربانیاں برداشت کر کے، مینو عن دین
لوگوں تک پہنچایا اور حجۃ الوداع کے موقع پہ 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گواہ بنا کر کے کہا کہ کیا میں نے دین تمہارے تک پہنچا دیا؟ تو سب نے یک زبان ہو کر کے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دین پہنچا دیا، بلکہ آپ نے پہنچانے کے حق کی ادائیگی کر دی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا پیغام دیا کہ بلغوا عنی ولو آیا، پہنچاؤ میری طرف سے اگرچہ ایک آیت ہی ہو۔ کچھ بھی معلوم ہے دین کا مسئلہ تو وہ آپ کے ذمے ہے دوسروں کا پہنچانا۔ اور آگے ہم پڑھیں گے کہ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، جتنی بھی امتیں اس سے پہلے گزری ہیں آپ سب سے بہترین امت ہو۔ آپ کو بہترین کیوں کہا گیا ہے؟ کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم یہ دعوت کا کام کرتے ہو، تم اچھائی کا حکم دیتے ہو، تم برائی سے منع کرتے ہو۔ تو اس امت کو جو خیر کا لقب ملا وہ دعوت کی وجہ سے ملا، کہ دوسروں کو صرف اپنی اصلاح کی فکر نہ کرنا بلکہ اپنے ساتھ دوسروں کی بھی اصلاح کی فکر کرنا، یہ ہمارے خیر کا لقب ملنے کی اصل وجہ ہے۔ میں اکثر کہتی ہوں کہ ہم فرض کریں ہم بہت نیک بن جائیں، صائم اللیل اور قائم النہار، صائم النہار اور قائم اللیل بن جائیں، دن کو روزہ رکھیں، رات کو کھڑے ہو کر کے عبادت کریں، تسبیحات کریں، نوافل پڑھیں، صدقہ و خیرات کریں، حج عمرے کریں، ڈھیروں نیکیاں جو ہمارے بس میں ہیں وہ ساری کی ساری ہم کر گزریں، تو پھر بھی ہم نے صرف کیا کیا؟ اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر کے جنت میں داخل کرنے کی کوشش کی، صرف اپنی ذات کے لیے۔ لیکن اگر ہم دوسرا والا کام کریں گے یعنی دعوت والا، تو ہم بہتوں کو جہنم سے بچا کر کے جنت میں داخل کرنے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ تو یہ جتنی بھی عبادات کریں وہ صرف اپنی ذات کے لیے ہیں، لیکن اگر ہم دعوت کا کام کریں گے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ بہتوں کو جنت میں داخل کرنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں کہ صرف آپ نے اپنی اصلاح نہیں کرنی بلکہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تمہارے میں ایک جماعت ایسی بھی ہونی چاہیے جو دوسروں کی بھی اصلاح کرے۔ صرف اپنی ذات کے بارے میں آپ نے نہیں سوچنا بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے، پوری امت کے لیے آپ نے سوچنا ہے کہ وہ ہدایت کی راہ پہ چلے، جو ایسا کرے گا وہ کامیاب ہے۔ اب اس میں بہت ساری باتیں سمجھنی ہیں۔ اس میں پہلی بات کہ سورہ عصر ہم پڑھتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ تھا کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے آپس میں ملاقات ہوتی نا تو دعوت کا کام ضروری ہے نا، تو پھر وہ کیا کرتے تھے؟ ایک دوسرے کو سورہ عصر سنا لیا کرتے تھے۔ سورہ عصر میں کیا ہے؟ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، سارے انسان گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، کوئی بھی کامیاب آخرت میں نہیں ہوگا۔ کون ہوگا کامیاب؟ الا الذین، مگر وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے، ایمان بھی لایا اعمال صالحہ بھی کیے، یعنی اپنی اصلاح کر لی۔ اور پھر یہاں تک ہی نہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ دوسروں کو بھی پھر حق کی دعوت دی اور پھر دوسروں کے دعوت دینے میں جو تکالیف ملی اس پہ کیا کیا؟ صبر کیا۔ تو یہ پوری جو ہے سورہ عصر اس کا مفہوم ہے، ساری زندگی کا ایک جو واعتصموا بحبل اللہ میں ہم نے بات پڑھی ہے، تو وہ سورہ عصر اس کا اصل جو ہے یوں سمجھے تفسیر ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم ضرور لوگوں کو نیکی کا حکم دو گے، برائی سے منع کرو گے، ورنہ قریب ہے کہ گناہگاروں کے ساتھ اللہ تمہارے اوپر بھی عذاب نازل کر دیں اور تم دعائیں مانگتے رہو اور اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہ کرے۔ اب کون دعوت دے؟ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآ منکم منکرن، جو کوئی بھی تم میں سے برائی دیکھے، فلیغیرہ، پس چاہیے کہ اس کو ختم کرے، مٹائے برائی کو۔ فلیغیر بیدہ، پس چاہیے کہ اسے اپنے ہاتھ کے ساتھ روکے، اپنے ہاتھ کے ساتھ منع کرے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، پس اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا
تو پھر فبلسانہ، اپنے ہاتھ کے ساتھ، وَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو پھر کیا کرے، وَذَلِكَ کیا نام ہے، دل میں برا جانے، کیا کرے، دل میں برا جانے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اگر برائی کو دیکھ کے ہمارا دل برا بھی نہیں ہو رہا، برائی کو دیکھ کے ہم اس کو برا نہیں محسوس ہو رہے ہیں، بلکہ ساتھ شریک ہو رہے ہیں، شریک نہیں بھی ہو رہے لیکن برا محسوس نہیں کر رہے ہیں، تو ہمارا ایمان کیا ہے ہی نہیں، گویا کہ کمزور ایمان کیا ہے کہ ہم برائی کو دل میں برا جان رہے ہیں، ہاتھ اور زبان سے روک نہیں رہے۔ اب اس کے بارے میں بہت ساری باتیں سمجھنی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کیا فرمایا کہ جو کوئی برائی دیکھے، اور اللہ نے بھی قرآن میں کیا فرمایا، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ایک معروف ہے ایک منکر ہے۔ تو سب سے پہلی بات وہ دعوت دے جس کو معروف اور منکر کا پتہ ہے، جس کو معروف اور منکر کا ہی نہیں پتہ ہے کہ کس بات سے اللہ راضی ہوتے ہیں اور کس سے ناراض ہوتے ہیں، کون سی بات شریعت میں کرنے کو کہا گیا اور کون سی بات نہ کرنے کو کہا گیا۔ اگر پوری طرح یہ بات معلوم نہیں ہے تو پھر دعوت نہ دیں، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خود ہی پوری طرح معلوم نہیں ہوتا اور ہم دوسروں کے ساتھ وہ بحث و مباحثہ کرتے ہیں اور انہیں منع کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسا نہ کریں، حالانکہ ہمیں اس وقت خود بھی ٹھیک طرح معلوم نہیں ہوتا کہ آیا یہ پکا دین ہے، شرک اکبر ہے، شرک اصغر ہے، بدعت ہے، شگون ہے، یہ کیا چیز ہے۔ بعض شگون کی ہم خود دعوت دے رہے ہوتے کہ ایسا نہ کرو، ہم منگل والے دن نہ جانا، اس لیے نہ جانا کہ منگل والے دن ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، فلاں فلاں، بہت ساری باتیں ہمارے میں مشہور ہیں جو دین کا حصہ ہی نہیں ہیں، وہ دین سے بہت دور ہیں۔ یہ شگون جتنے کے جتنے ہیں یہ دین کا حصہ نہیں ہے، بدعات دین کا حصہ نہیں ہے، شرک اکبر شرک اصغر دونوں توحید پرستی نہیں ہے۔ تو اس لیے جب تک معروف اور منکر کا نہ پتہ ہو اس وقت تک دعوت نہ دے۔ جس مسئلے کا صحیح طرح معلوم ہے اس مسئلے کی دعوت دے۔ مثلا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پڑھی کہ ایک سنت پہ 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو ضرور دعوت دیں۔ ہمارے ذمے ہو گیا کہ ہم دعوت دیں کہ یہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ بھی اس کے مطابق چلیں، جہاں تک ہمارا بس ہے ہم وہاں تک یہ بات پہنچائیں۔ دوسری بات اس میں سمجھنے والی یہ ہے کہ یہاں کہا من رآ، جو کوئی تم میں سے دیکھے، جو تم میں سے دیکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہ جو تم میں سے من رآ منکم منکرن، جو تم میں سے خود برائی دیکھے وہ روکے، جو برائی ہم نے خود نہیں دیکھی وہ ہمارے ذمے روکنا بھی نہیں ہے، وہ حکومت کے ذمے ہے وہ روکے، ہمارے بس میں صرف وہ ہے جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ہم اس کی استطاعت بھی رکھ رہے، کیونکہ یہاں استطاعت کا بھی کہا، ہر چیز کی استطاعت الگ الگ۔ حج کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا نا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج سال میں ایک بار لازم ہے، فرض ہے، جو کوئی اس کی طاقت رکھے۔ تو طاقت رکھنے میں ہم نے وہاں کیا پڑھا تھا کہ آنے جانے کا خرچہ بھی ہو، رہنے کا بھی ہو، پیچھے نان نفقہ بھی جن کا ذمہ ہے ان کا موجود ہو، راستہ بھی مامون ہو، یہ ساری باتیں حج کی استطاعت میں شامل ہیں۔ لیکن یہاں استطاعت روکنے کا، برائی سے روکنے کی استطاعت ہونا، تو یہاں استطاعت سے کیا مراد ہے؟ استطاعت سے ایک مراد تو ہم نے سمجھ لیا کہ وہ مسئلہ ہمیں خود معلوم ہو اچھی طرح، دوسرا کیا ہے کہ وہ مسئلہ بتانے میں کوئی خطرہ نہ ہو جان کا۔ بعض دفعہ مسئلہ بتاتے ہیں یا کوئی کہ جیسے امام امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کو اتنے کوڑے مارے گئے جتنے کوڑے اگر کسی ہاتھی کو مارے جاتے تو وہ بھی بلبلا اٹھتا، وہی کوڑے کھا کھا کر کے ان کی شہادت ہوئی۔ اب انہیں کوڑے کیوں پڑ رہے تھے؟ وقت کا بادشاہ انہیں کوڑے کیوں لگوا رہا تھا؟ کہ اس وقت یہ فتویٰ نکلا تھا کہ قرآن مخلوق ہے۔ انہوں نے کہا قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے،
इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये कलाम क्या, अल्लाह मुतकल्लिम है, अल्लाह की ये सिफ़त है, ये मखलूक नहीं है, क्योंकि मखलूक जो होती है वो फ़ानी होती है, कुरान फ़ानी नहीं है। तो इस पे उन्हें कोड़े लगे, जान उनकी चली गई। तो इसमें मन इस्तिताअत से क्या मुराद है? इस्तिताअत से मुराद है कि मसला मालूम भी हो, जान का ख़तरा भी ना हो, और जिन्होंने सहाबा ताबिईन ने जान के ख़तरे को अपने ज़िम्मे ले करके, जाने दे करके भी मसला बता दिया, वो उनकी उलुल अज़मी थी, वो उनकी उलुल अज़मी थी, वो उनके बुलंद दराजात थे। उनके ज़िम्मे फ़र्ज़ व वाजिब कितने मसले ऐसे हैं जो फ़र्ज़ व वाजिब नहीं थे बताने, क्योंकि जान की हिफाजत भी लाज़म है। और फिर उसमें एक बात समझने वाली और है, वो बात क्या है कि मसलन जो फ़र्ज़ है उसकी दावत देना भी फ़र्ज़ है। अब नमाज फ़र्ज़ है ना, मसलन फ़राइज़ की दावत देना भी फ़र्ज़ है कि नमाज लाजमी पढ़ो। सुन्नत की दावत देना भी क्या है? सुन्नत है। वाजिब की दावत देना वाजिब है। मुस्तहब की दावत देना मुस्तहब है। मुबाह की दावत देना मुबाह है। समझते हैं ना मुबाह, कि जिसमें कोई गुनाह नहीं है, कोई करने पे उस तरह नेकी नहीं, मुबाह काम है। तो आज क्या शिद्दत अपनाई जा रही है कि जो चीज़ें मुस्तहब हैं उनको लाज़म समझ करके उनकी बहुत दावत दी जा रही है कि ये लाजमी करें। कितने लोग जो है फ़राइज़ के मुताबिक चल रहे होंगे, लेकिन वो मुस्तहबात को, इन चीज़ों को अपना नहीं रहे, लेकिन शिद्दत की जा रही है कि इनको नहीं अपना रहे, दीन से बहुत दूर है, फ़लाँ फ़लाँ। तो वो फिर बहुत तंग नज़री से दीन को देखते हैं और दीन से दूर होते चले जा रहे हैं। तो यह है कि इसका तरीक़ाकार भी उलमा हज़रात ने बताया है कि जो मुस्तहब की दावत है वो नरमी से दी जाए, और जो फ़र्ज़ की दावत है पहले नरमी से दी जाए। कोई अमल नहीं कर रहा तो फिर सख्ती से, मसलन बच्चे हैं, अपने शागिर्द हैं जो मातहत हैं, उनको जब दावत दी जाए तो क्या किया जाए? पहले नरमी से, फिर बात नहीं मानते तो सख्ती से। लेकिन अगर आप कोई मुस्तहबात की दावत दे रहे हैं, ऐसी चीज़ों की दावत दे रहे हैं, तो हमेशा नरमी से उनके दिल में उस चीज़ की जगह बनाने की कोशिश करें, हमेशा उसकी दावत नरमी से दें। बहरहाल ये चंद बातें थीं इसके बारे में। वला तकूनू, और ना हो जाओ कल्लज़ीना, उन लोगों की तरह तफ़र्रक़ू, जिन्होंने तफ़रक़ा बाजी की, वख्तलफ़ू, और इख्तलाफ में मुब्तला हो गए, मिन बादी मा जाअहुमुल बय्यिनात, इसके बाद जब आ चुकी उनके पास वाज़ेह निशानियाँ, यानी एक चीज़ की वजाहत उन्हें दे दी गई उनकी शरीयत के ज़रिए, फिर भी उसके बारे में इख्तलाफ करते हैं। तो ऐसे लोगों की तरह तुम ना हो। तो उस बारे में भी फिर बहुत सारी और इसके बारे में बातें हैं कि फिर एक जमात होनी चाहिए जो दावत दे, फिर दावत भी पे मुसलमानों को भी, फिर काफरों को भी, फिर उमूमी भी दावत, खुसूसी भी, उमूमी दावत को सबको दी जाए, खुसूसी के कुछ माहिरीन तैयार किए जाएं जैसे मदारिस में किए जाते हैं। फ़लौला नफ़र मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, ये आयत उसके बारे में है। तो बहरहाल व उलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीम, वही लोग हैं कि उनके लिए अज़ाब है बड़ा, कि जो इतना अल्लाह बारीकी से समझा रहे हैं, इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद का तरीक़ा बता रहे हैं, नुस्ख़ा अक्सीर भी अल्लाह ने हमें तक़वा की सूरत में बता दिया, तो फिर जो है उसके बावजूद भी तफ़रक़ा बाज़ी की जाए, इख्तलाफ किया जाए, वाज़े सब कुछ होने के बाद भी, तो उनके लिए बड़ा अज़ाब है। आगे फरमाए यौम तबयज़्ज़ु वुजूह, उस दिन सफ़ेद होंगे कुछ चेहरे, व तस्वद्दु वुजूह, और कुछ चेहरे जो है वो स्याह होंगे। फ़अम्मल्लज़ीना, पस बहरहाल वो लोग के इस्वद्दत वुजूहुहुम, स्याह होंगे उनके चेहरे, उनसे क्या कहा जाएगा? अकफ़रतुम बअद ईमानिकुम, क्या कुफ्र में चले गए तुम, कुफ्र इख्तियार कर लिया तुमने अपने ईमानों के बाद, तो फ़ज़ूक़ुल अज़ाब, लो चखो अज़ाब,
پس چکھو عذاب بما اس وجہ سے کن تم تکفرون تھے تم کفر کرتے، کہ اسلام کی دولت اللہ نے تمہیں دی بھی ہے، اس کے بعد تم کفر میں مبتلا ہو گئے، سمجھ تمہیں اللہ نے دی ہے پھر بھی تم کفر کی طرف گئے، تو پھر یہ عذاب جو ہے اس کو چکھو۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اور بہرحال وہ لوگ ابیضت وجوہہم جن کے چہرے سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، ففی رحمت اللہ پس وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب اس کو سمجھتے ہیں کہ کچھ چہرے سفید ہوں گے، کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، اس کا تذکرہ سورہ عبس میں بھی ہے، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قطرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ تو ایک سورہ قیامہ میں بھی اس کا تذکرہ ہے، بہرحال 2-4 جگہ اور بھی اللہ رب العزت نے اس چیز کا تذکرہ کیا کہ کچھ کے چہرے روشن ہوں گے، کچھ کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ تو یہ روشنی اور سیاہی سے، سفیدی اور سیاہی سے کیا مراد ہے؟ روشنی سے مراد نورانیت ہوگی اپنے اعمال کی چہرے کے اوپر، اور سیاہی سے مراد اپنے اعمال کی جو نحوست ہوگی، کدورت ہوگی، وہ سیاہی کی صورت میں چہرے پہ ظاہر ہو رہی ہوگی۔ یعنی چہروں سے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ کیسے اعمال والے لوگ ہیں، اچھے اعمال والے لوگ ہیں یا برے اعمال والے لوگ ہیں۔ اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو اہل سنت ہوں گے ان کے چہرے روشن ہوں گے، یہ پہچان ہوگی ان کی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری۔ جتنی سنتوں پہ عمل کرتے جائیں گے اتنے زیادہ چہرے روشن ہوں گے۔ پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اعضائے وضو روشن ہوں گے۔ تو چہرے سے سیاہی سے مراد وہ لوگ ہوں گے جو اہل بدعت ہوں گے، جو اسلام سے نکل گئے، اپنی خیالات فاسدہ کے مطابق دین پہ چلے، جو ان کے اپنے ذہنوں کے مطابق دین تھا، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل میں لایا ہوا دین نہیں تھا، وہ دین اس سے ہٹ کر کے چلے، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اور ابو امامہ فرماتے ہیں کہ خوارج جو ہوں گے ان کے بارے میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی وہ بیان کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ خوارج جو ہیں وہ جہنم کے نعوذ باللہ کتے ہیں، اور سب سے بدترین قتل وہ ہے جو خوارج نے کیا، اور سب سے بہترین شہداء وہ ہیں جو خوارج کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ تو ان سے حضرت ابو امامہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 7 بار سنی، اگر اتنی زیادہ دفعہ نہ سنتا تو میں اس کو بیان نہ کرتا۔ اور پھر ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اہل جو روشن چہرے والے ہوں گے وہ ہیں کہ جو اہل کتاب میں سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے، اپنی کتاب پہ بھی ایمان لائے تھے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایمان لائے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کرتے تھے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی مبعوث ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، قرآن اترا، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا درکنار، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تکالیف پہنچائی، دین سے نفرت کی، تو یہ سیاہ چہرے والے وہ ہوں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو اوس و خزرج، کیونکہ ہم قصہ بھی انہی کا پڑھ رہے تھے، اوس و خزرج صحابہ میں شامل ہو گئے تو یہ روشن چہرے والے ہیں، اور جو ان کے زمانہ جاہلیت میں یعنی صحابہ سے پہلے ان کی دوستیاں تھیں، بنو قریظہ اور بنو نذیر، یہودیوں کے 2 بہت بڑے قبیلے تھے کہ دیکھو آپس میں دوست ہیں، لیکن ایک نے حق بات کو تسلیم کر لیا اور انہوں نے تسلیم نہیں کیا، جنہوں نے تسلیم کر لیا اور اس پہ عمل پیرا ہو گئے وہ روشن چہرے والے، جنہوں نے سب کچھ دیکھتے ہوئے حالانکہ ان سے دوستی بھی تھی، ان کے ذریعے وہ حق راہ پہ چل سکتے تھے، لیکن یہ ہے کہ وہ حق راہ پہ نہیں چلے،
دشمنیاں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، بنو قریظہ اور بنو نذیر جو مدینہ میں یہودیوں کے دو بہت بڑے قبیلے تھے کہ وہ جو ہے سیاہ چہروں والے ہوں گے۔ تو اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہدایت کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دیکھیں اللہ رب العزت نے، مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ پہلے تذکرہ کیا اللہ نے یوم تبیض وجوہ، اس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، سفید چہرے والوں کا پہلے تذکرہ کیا اور سیاہ چہرے والوں کا بعد میں کیا۔ اور پھر فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، جو سیاہ چہرے والے ہوں گے ان کی سزا بتا کر کے پھر اللہ رب العزت نے سفید چہرے والوں کا تذکرہ دوبارہ کیا، یعنی یہ سیاہ چہرے والوں کو درمیان میں رکھا، کیونکہ آگے ہم پڑھیں گے کہ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ رب العزت جہاں والوں کے ساتھ ظلم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، اللہ کی یہ چاہ نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ ظلم ہو، اللہ چاہتے ہیں سب رحمت کے سائے میں آئیں۔ تو اللہ رب العزت نے درمیان میں ان کو رکھا، دونوں سائڈوں پہ اپنی رحمت کو بیان کیا، اور جب سفید چہرے والوں کا تذکرہ کیا اور ان کی جزا کا تذکرہ کیا تو اللہ نے کیا فرمایا، وَأَمَّا الَّذِينَ، بہرحال وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، ففی رحمت اللہ، بس وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں رحمت سے مراد جنت ہے، لیکن اللہ نے ففی جنت اللہ نہیں فرمایا، اللہ کی جنت میں۔ کیوں اللہ نے فرمایا ففی رحمت اللہ؟ ایک تو اس وجہ سے کہ اللہ چاہتے ہیں سب کو رحمت ملے، اصل اللہ تعالیٰ رحمت دینا چاہتے ہیں، اللہ عذاب میں مبتلا نہیں کرنا چاہتے، ایک بات۔ دوسری بات اللہ نے رحمت کے، جنت رحمت کے ساتھ مل رہی ہے، جنت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بدل میں مل رہی ہے، ورنہ کوئی بھی اپنے اعمال کے ساتھ جنت میں نہیں جا سکتا، کیونکہ کوئی جتنے بڑے اعمال کر لے وہ اعمال کی توفیق بھی اللہ کی ذات دینے والی ہے، اور جن اعضاء کے ساتھ ہم اعمال کرتے وہ بھی اللہ نے دیے، اور جس دل کو متوجہ رکھ کر کے اخلاص سے بھر کر کے ہم اعمال کرتے ہیں وہ دل بھی اللہ نے ہی دیا۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطائیں ہیں، تو گویا کہ ہم اپنے اعمال کے ساتھ جنت میں نہیں جائیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ جائیں گے، اور اللہ رحمت اسی پہ کرتے ہیں جو اپنے اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کھینچتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے یہ نہیں کہ اللہ کی رحمت ہوگی تو، کیونکہ ہم ایسے اعمال کریں گے تو اللہ رحمت کریں گے نا ہمارے پہ۔ پھر اللہ نے فرمایا ہم فیہا خالدون، جو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں آ گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ اس رحمت میں رہے گا، اللہ کبھی بھی اس رحمت سے پھر واپس نکالیں گے نہیں۔ دشمنوں سے بھاگ کر کے اگر ماں کے رحمت کی چادر کے نیچے بچہ آ جائے تو وہ اپنی جان تو کٹوا دے گی، واپس اس کو اپنی رحمت سے نہیں نکالے گی۔ تو یہ تو ماں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تشبیہ تو دی ہی نہیں جا سکتی، ایک ہلکا سا کہ ہم سمجھ سکیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو۔ اچھا، سفید چہرے والوں کی تو جزا بتائی کہ وہ رحمت میں ہوں گے، اور پھر جزا کا دوام بھی بتایا کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، لیکن جو سیاہ چہرے والے ہوں گے ان کے بارے میں عذاب کا تو بتایا لیکن اس عذاب کی ہمیشگی کا نہیں بتایا۔ اس لیے مسلمان ہو کر کے بھی پتہ چلا کہ ہم بدعات میں پڑھ کر کے بھی سیاہ چہرے والے بن سکتے ہیں، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اور جب سیاہی کی آلودگی جو ہے گناہوں کی، جہنم کی سزاؤں کی صورت میں ختم ہوگی تو پھر جنت میں داخلہ ہوگا۔ تو اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ فرما رہے ہیں تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، تلاوت کرتے ہیں ہم اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بالحق کی، بالکل حق کے ساتھ، سچی سچی، یہ اللہ تعالیٰ بالکل ایسا ہی ہوگا جو اللہ بتا رہے ہیں، ایسا ہی ہوگا۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ، اور یہ سارا کچھ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا بالکل مقصد، اللہ تعالیٰ کی چاہ جہاں والوں پہ ظلم کرنا نہیں، اللہ ظلم نہیں چاہتے۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے، جب سب اللہ کا ہے تو اللہ مختار ہیں، اللہ مختار ہیں۔
اللہ جو ہے جو عبادت نہیں کرے گا، جو اللہ کی اطاعت شعاری والی زندگی نہیں گزارے گا، اللہ اس کو پھر سزائیں دیں گے۔ اور فکر آخرت بھی پھر دلوں میں ہونی چاہیے کہ جب اللہ ہی مختار ہے، سب کچھ اللہ کے قبضۂ قدرت میں ہے، اور پھر جانا بھی اللہ ہی کے پاس ہے، اعمال کا حساب کتاب دینا ہے، تو ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ اور یہ فکر آخرت انقلابی ایک عقیدہ ہے، زندگی منقلب ہو جاتی ہے، گمراہی سے ہدایت کی راہ پہ بندہ آ جاتا ہے، گناہگاری سے نیکوکاری کی طرف آ جاتا ہے۔ تو پھر وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ پہ بات ختم کی اللہ نے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے تمام امور، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی لوٹایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ حساب کتاب فرمائیں گے۔ تو اللہ ہمیں اعمال صالحہ والی زندگی نصیب فرمائیں، قرآن کا اور جو سیدھا راستہ ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اسی کی اتباع کرو، یہ جو بِحَبْلِ اللَّهِ والا راستہ ہے، اسی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اس کے علاوہ راستوں کی تلاش میں نہ لگو، وہ تمہیں متفرق کر دیں گے، وہ تمہیں انتشار میں مبتلا کر دیں گے۔ پھر ان الذین، ایک آیت ہے جس میں ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے تفرقہ بازی کی اور پارٹیاں بنا دیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرمائے، اور اسی پہ آخری سانس تک چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔